الوقت by Deputy Nazir Ahmed. Main points. ابن الوقت 1888 کی تصنیف ہے. ابن الوقت دراصل سر سید احمد خان کا خاکہ ہے. ابن الوقت نے ایسے ماحول میں انگریزی کو اپنایا جب انگریزی زبان اور تہذیب کو خلاف اسلام سمجھا جاتا تھا. ابن الوقت کے خاندان کے تمام لوگ تعلیم یافتہ تھے. ابن الوقت کو کالج بھیجنے کا مقصد علم کے ذریعہ روٹی کمانا نہیں تھا. وہ ہر ملک اور ہر دور کے تاریخ کو جاننے کے لیے بے چین رہا کرتا تھا. والد کے انتقال کے بعد معشوق محل بیگم کی جائیداد کی دیکھ بھال ان کے کندھوں پر آ گئی اور اسی وجہ سے پڑھائی ترک کرنی پڑی. ابن الوقت یوں تو عربی و فارسی کا طالب علم تھا، لیکن ریاضی سے اسے گہرا لگاؤ تھا. اس ناول میں چند ایسے شخصیتوں کا ذکر ہے جو کہ مغل خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جیسے بہادر شاہ ظفر، نواب زینت محل جو کہ بہادر شاہ کی شریک حیات تھی، مرزا فخر الملک جو بڑے بیٹے، مرزا جواں بخت جو چھوٹے بیٹے تھے، نواب معشوق محل بیگم جو مرزا فخر الملک کی خالہ تھی. اس ناول میں غدر کا واقعہ کا منظر پیش کیا گیا ہے. لاشیں بکھری پڑی رہتی ہیں. غدر کے چوتھے دن ابن الوقت کی ملاقات جانثار جو ایک پٹھان تھا ان سے ہوتی ہے. یہ مجسٹریٹ نوبل صاحب کا نوکر تھا. جانثار نے ابن الوقت سے اپنے صاحب کی جان بچانے کی درخواست کی. باغیوں سے بچا کر نوبل صاحب کو ابن الوقت اپنی پھوپھی کے خالی گھر میں رہنے کے لیے بندوبست کیے. خود کو اور نوبل صاحب کو باغیوں سے بچانے کے لیے شاہ حقاقی کے پاس گئے، لیکن خانقاہ میں بہت بھیڑ تھی. باغیوں کا سردار خانقاہ کے علماء سے جہاد کے فتوے پر مہر لگوانے آیا تھا، جو کہ ممکن نہ ہو پایا. 3 مہینے 9 دن تک نوبل صاحب ابن الوقت کے گھر میں رہے، جس سے دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی.